السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، میرے دوسرے چینل عاشی آرٹ اینڈ کرافٹ پہ ناول ختم ہو گیا ہے، داستان محبت، تو وہاں پہ میں اب نیکسٹ ناول سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اچھا سا ناول، تو پھر میں اس چینل پہ وہی ناول سٹارٹ کروں گی۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نے مجھے ڈبل کراس کرتے اس لڑکی کو میرے حوالے کرنے کی بجائے شادی رچا لی۔ بیوی ہے وہ میری اب، مائنڈ یو۔ وہ کھولتے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ جمائے اٹھا تھا۔ چونٹی کے بھی پار نکل آئے، کانٹے پڑیں گے، کاٹنے پڑیں گے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ چکا تھا۔ اذہان کو غصہ ضبط کرنا بے حد مشکل لگا تھا۔ وہ کیوں اس شخص کے ہوٹل روم میں گیا، کیوں اس کا شکار بنا؟ آج احساس ہوا تھا ہم گناہ کرتے ہوئے بند کمروں میں انسانوں سے چھپتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اللہ کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتے پھر جب پکڑ ہو۔ فی الحال دنین اور اس کی عزت خطرے میں تھی۔ دیکھو تم اپنا راستہ ناپو، مجھے اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار اگر مجھے کسی بھی کام کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو تیرے خلاف رپورٹ کرا دوں گا، اور اتنے ثبوت تو میرے پاس ہیں ہی جو تجھے ایک لمبا عرصہ تمہارے باپ کی پاور کے باوجود اندر کرنے میں کام آ سکتے ہیں۔ تو تم اپنی بیوی کو چھوڑو، بھابھی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ وہ اس کی دکھتی رگ دبا گیا تھا۔ شٹ اپ کمینے، اس کے منہ پر مکہ مارتے وہ چلایا تھا کہ ریسٹورنٹ کے لوگ ان دو شکل اور حلیے سے معزز دکھنے والے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آئندہ اس کا نام بھی نہ لینا، ورنہ میرے بھائی کو اگر پتہ چلا تو کاٹ ڈالے گا تجھے۔ اسے آستین سے ناک سے خون صاف کرتے دیکھ وہ اس پر چپٹتا جب وہ اس کے گارڈ کی پہنچ سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ یہ تو چلاک لومڑی بن گئی ہے، اس کا چیلا اس سے بولا تھا۔ کب تک؟ وہ آگ بگولا ہوتے ٹشو کا ڈبہ پھینکتے پاگل ہوا تھا۔ ریحا تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ اسے گمسم دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے بولی تھی۔ آہان کے سلوک سے وہ بری طرح اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ آہان کے ساتھ صحیح ہونا میرا مطلب؟ وہ جانچتی نظروں سے اس کا مرجھایا ہوا روپ دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ کیا جاننا چاہ رہی ہیں آپ ماما؟ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی، سب آپ لوگوں کی مرضی سے ہو تو گیا ہے، وہ ذرا تیزاب بولی تھی۔ ریحا تم پریشان کر رہی ہو مجھے، اس سے بھی ایسے ہی بات کرتی ہوگی، ابھی 2 دن نہیں ہوئے اور تم؟ وہ اس کی سنی کلائیاں کان اور سادہ حلیہ میک اپ سے پاک سادہ چہرہ دیکھتے کچھ تشویش میں ہوئی تھیں۔ مجھے سونا ہے پلیز، اپنی تفتیش پھر کے لیے ادھار رکھ لیں۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز بازو آنکھوں پر رکھتے مزید بولنے سے روک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے سونا ہے؟ اپنے روم میں جاؤ، مائکا اور سسرال اگر ایک ہی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تم یہیں ہر وقت دھرنا دو گی، آہان کیا سوچے گا؟ شاباش روم میں جاؤ، وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتی اسے نرمی سے بولی تھی۔ آہان کیا سوچے گا مجھے اس سے؟ وہ مزید گہر افشانی کرتی جب بی جان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ اٹھ ہی گئی تھی۔ جا رہی ہوں آپ کے چہیتے کے پاس، ستیلی ماں ہی رہیے گا میری۔ جبکہ بی جان نہ سمجھی سے اور نعمہ صدمے میں جاتے اس لڑکی کی عقل کی دعا کر رہی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ کی آستین فولڈ کرتے وہ فریش ہو کر باہر بھی آ گیا تھا، پر وہ اسے روم میں تو کیا اپنے پورشن میں ہی نہیں دکھی۔ اسے کافی غصہ آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب ثانیہ کچن میں جاتی نظر آئی تھیں۔ بڑی مما کیا کر رہی ہیں آپ؟ آہان کے لیے کافی بنا رہی ہوں، آفس سے آ کر اس ٹائم کافی لیتا ہے وہ ان کی بات پر نہ جانی کیوں شرمندہ ہوئی تھی۔ میں بناتی ہوں آپ جائیں۔ وہ کافی میکر کا سوئچ لگاتے کافی کا جار ان کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ نہیں میں بنا لیتی ہوں بیٹا، وہ اصرار کرتے پھر سے بولی تھی۔ اب جائیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ گرم پانی کپ میں نکالتے وہ اس میں کافی کو چمچ سے مکس کرتے تسلی بخش لہجے میں بولی تھی۔ ثانیہ اسے ان محاق سے کافی بناتے محبت پاش نظروں سے دیکھتے چلی گئی تھی۔ کافی بنانے سے زیادہ دنیا اسے مشکل مرحلہ تھا۔ وہ کپ لیے چچکی سی روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چند پیپر پھیلائے صوفے پر فریش سا لیپ ٹاپ پر بزی سا تھا۔ یہ آپ کی کافی، وہ گہرا سانس بھرتے ہمت مجتمع کرتے مخاطب ہو چکی تھی۔ وہ ہنوز ٹائپنگ میں مصروف رہا۔ غصہ اس لمحے اس پر شدید تھا جو اس کو اچھا خاصا اگنور کرتے اس کے آنے کے 3 گھنٹوں بعد روم میں آئی تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اسے اپنی کافی بنانے کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ مجھے ناچیز سے وہ ذرا سا اپنی جانب اشارہ کرتے تنزیہ بولا تھا۔ جی آپ جناب سے، وہ کپ سامنے کرتے چباتے بولی تھی۔ رکھ دو، وہ اشارہ کرتے سکرین کی جانب متوجہ ہوا۔
وہ صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر ٹانگیں پھیلائی ریلیکس لیٹنے کے اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ ڈوبتے دل سے کپ ٹیبل پر رکھتے مڑتی جب اس کی آواز نے قدم جکڑے تھے۔ پیو اسے، تمہارا کیا پتہ زہر ملائی ہو، میں کڑوی چیزیں نہیں پیتی، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے مڑی تھی، ورنہ دل چاہتا اچھی خاصی سنائی۔ شوہر کے حکم بجا نہ لانے والی عورت پر عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کپ تھامتے بولا، اور شوہر پر عذاب کی نوعیت کا تفصیلی جواب بھی دے دیں۔ وہ دوبد بولی تھی۔ واپس آؤ، آہان نے اشتعال دباتے سرد سے اس کا فیروزے لہراتا آنچل مٹھی میں تھاما تھا۔ دوپٹہ کھینچنے سے سر سے پھسلتے کندھے پر تھا اور صبر کے گھونٹ بھرتے صوفے کے کنارے پر ٹکی تھی۔ شوہر گھر واپس آئے تو بیوی کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی جانب کھسکا تھا، وہ سمٹی سی تھی۔ پورے کر تو رہی ہوں، وہ اس کے ہاتھ میں تھامے کپ کو گھورتے بولی۔ واہ، یہ احسان ہے محترمہ کا جو 3 گھنٹوں بعد کافی کے ذریعے جاگا گئے۔ نفیس سا طنز کرتے وہ کپ لبوں سے لگا گیا تھا۔ شکریہ کی بجائے طنز کرنا تو آپ کے فرائض میں بھی شامل ہے نا؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ میٹھی ترین کافی تھی، وہ بغیر شوگر اور کم مقدار میں دودھ لینے والا ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ بدلے کس چیز کے لے رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنا تھاما کپ تھما کر گہری نظروں سے اس کی بھوری آنکھوں کے گلابی عارض دیکھتے خفکی سے بولا تھا، میں خاص چیزوں کے علاوہ میٹھا نہیں لیتا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت کیے نظریں ہنوز اس کے گندمی دھلے چہرے کے نقوش پر تھیں۔ کیا ایسا خاص تھا جو اس کی طلب ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی؟ شاید نکاح کا اثر تھا۔ وہ آج تک ان خیالات سے پاک بلکہ جذبات سے ہی ناواقف تھا۔ اس کی شدید قربت میں اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے فک پڑتا چہرہ سرخ ہوتے وہ جھکا گئی تھی۔ جب ایسے شرماتی ہو نہ تم پہ آیا سارا غصہ ختم کر دیتی ہو۔ بھاری جذبات سے لبریز آواز کانوں سے ٹکراتی اسے اپنے کندھے پر ہلکی بری شیو محسوس ہوتے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھینچ چکی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہے تو گرم کر لاتی میں، وہ سرد پڑتے فوری سے لڑکھڑاتے قدموں سے دور ہوئی تھی۔ اس سے نظریں اٹھانا مشکل تھا۔ یا اللہ، کیا تھا یہ؟ وہ کپ تھامے سیب سے لگی آنکھیں میچے بگڑی دھڑکنوں میں ابھی بھی اپنے ہاتھ اور گال پر اس کے لمس کی تصویر میں تھی۔ دل عجیب سی لے میں دھڑکا تھا۔ میٹنگ کے دوران پتہ چلنے والی بات پر وہ چند لمحے ساکت تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ان کے گھر سے آیا تھا۔ ایکسکیوز، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ معذرت خواہ ہوتے پارکنگ میں آیا تھا۔ سر، میم ابھی آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ اس کا گارڈ جو ہمہ وقت گھر کے باہر رہتا تھا، اس کے فون سے وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ اس کی گزشتہ خود کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے وہ خاصا مضطرب تھا۔ وہ کیوں گھر سے نکلی تھی، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا میسج موصول ہوتے سکون کا سانس لیتے سپیڈ سلو کرتے روٹ کے اس کے باپ کے گھر کی جانب کیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے نہیں پتا تھا آپ اپنی یہ حالت کر لیں گے۔ وہ آنسو پیتے اٹکا ہاتھ تھامے ماتھا اٹکائے تھی۔ آپ آئی کیسے ہو؟ اکیلی، وہ فکر مندی سے اپنے بستر پر لیٹے اس کی پہلی سے بہتر حالت دیکھتے پرسکون تھے۔ وہ پہلی دفعہ یوں اکیلی تو نہیں، وہ کانفیڈنٹ ہی تھی، پر یہ مسئلہ ہو گیا۔ غازیان گھر نہیں تھے؟ آپ کی آواز سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، وہ اپنے لب ان کے ہاتھ پر رکھتے بولی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ پتہ ہے نا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، پرہیز نہیں کیا ہوگا بالکل۔ وہ بی پی آپریٹس سے ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے انہیں ڈانٹتے پہلے جیسے کانفیڈنٹ لگی تھی۔ وہ بس مسکرائے تھے۔ میری آنکھوں کا نور بابا سے کبھی ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس کا چہرہ تکتے وہ خواب کی سی کیفیت میں تھے۔ میں آپ سے ناراض ہی ہوں۔ وہ منہ بناتے ڈیجیٹل بی پی آپریٹس سائڈ ٹیبل پر رکھتے کچن میں جانے کی نیت سے اٹھی تھی۔ ابھی وہ دروازے تک جاتی جب سامنے سے آتے سیاہ جینس پر گرے شرٹ میں مبلوز جیکٹ بازو پر ڈالے غازیان کو دیکھ چونکی تھی۔ کس سے پوچھ کے آئی ہو یہاں؟ وہ حیرت لیے اسے تکے جا رہی تھی۔ بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو؟ جب وہ درشتی سے سامنے بیڈ پر لیٹے زبیر پر نظر ڈالے کاٹ چکا تھا۔ میں نے پوچھا کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے بولا تھا۔ تم کیسے بات کر رہے ہو میری بیٹی سے؟ اب زبیر صاحب پریشانی سے اٹھے تھے۔ آپ سے بات نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ درمیان میں مجھے مداخلت بالکل پسند نہیں۔ چلو گھر، وہ اس کا ہاتھ تھامے وارن کرتے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کے لب و لہجے پر ششدر تھی۔ غازیان، بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، مجھے نکلنا پڑا گھر سے، اسے یہی وجہ لگی تھی۔ میرے ساتھ چل رہی ہو یا ہمیشہ یہی رہنا چاہتی ہو؟ وہ زبیر کو دیکھتے چباتے بولا تھا۔ نور نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اسے بتا کر نہ آنے پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ یہاں باپ تڑپ رہا تھا اور وہ اس کا انتظار کرتی؟
خالہ آپ چلی جاؤ، زبیر نے تحمل سے اس کی بے رخی پر کہا، جو اس کی بیٹی پر خاصا رعب جماتے حق جتا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی حالت دیکھی تھی۔ نہیں بابا، میں کیسے، پلیز آپ ٹھیک رہو پھر اپنے بابا کے پاس۔ اس کا تھاما ہاتھ چھوڑتے وہ جاتا جب زبیر نے اشارہ دیا تھا۔ اندھیری سڑک پر گاڑی رواں دواں تھی۔ وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فار گاڈ سیک، خالہ رونا بند کرو۔ طویل خاموشی میں اس کی بھاری اونچی آواز سے وہ خاصی خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا دل نہیں لگے گا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بلڈ پریشر ہائی تھا، دل کے مریض ہیں وہ نفی کرتے چلاتے مزید روئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے اتنے اچھے رویوں کے بعد ہارش ری ایکشن کی کچھ نہیں ہوتا، اتنی جلدی مریں گے نہیں وہ آرام سے بولتے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ غازیان، وہ سرخ لہجے سے اس کی لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے دیکھ ششدر ہوئی تھی۔ اچانک اس کا رویہ کیوں بدل گیا تھا؟ آخرکار آ گئے نا لائن پہ؟ میں لائن پہ آیا تو تمہارے لیے بہت مسائل ہوں گے، اس لمحے بہتر ہے بحث نہیں کرو۔ غازیان نے اس کے کندھے سے جھولتے دوپٹے سمیت اس کے بکھرے سر پہ گہری نظر ڈالتے لب بھیچے تھے۔ وہ اس کی بات سے خوفزدہ ہوتے دوپٹہ خود پر لپیٹتے مزید کھڑکی کے ساتھ لگی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں تنہائی میں اس خوبرو مرد سے خوف آیا تھا۔ وہ جبڑے پیچھے اس کی اگلی حرکت پر گاڑی پورچ میں کھڑی کیے شدید غصے میں تھا۔ اس کا گرا دوپٹہ زمین سے اٹھایا تھا۔ وہ اس کے روم کے ساتھ بنے روم میں اس کے جانے سے پہلے خود کو بند کر چکی تھی۔ دروازہ کھولو خالہ، کیا سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ وہ زوردار ہاتھ دروازے پر مارتے چلایا تھا۔ میں نہیں کھول رہی، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ تیز پڑتی سانسوں سے دروازے کے ساتھ چپکی سی تھی۔ وہ سوچ سکا حالانکہ وہ لڑکا تھا، ابھی صرف آہان کو پتا تھا، پھر بھی اس سے سخت خفا تھا۔ وہی جاہلانہ سوچ، غلطی تو برابر کی ہوتی ہے، پر وہ تو ٹھہرا مرد جو نہا کر اپنے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ مطلب مجھے طنز کر رہے ہو؟ ماما اور بھائی ناراض ہی تھے مجھ سے، یہ احسان میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، ورنہ تمہاری کرتوت تو جیل جانے والی ہی تھی۔ اسے اذہان کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تم کتنے چھپے رستم ہو، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپنی چائے کا کپ تھامے لاؤنج میں اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے بولی تھی۔ وہ دنین سے آج ہوئی گفتگو پر سوچوں میں ڈوبا بیزار سا تھا۔ کیا وہ نظریں چرا رہا تھا؟ بنو نہیں اذہان، تم منگنی یا رشتہ طے ہونے کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر رہے ہو۔ میں نے اپنی شادی کے لیے ڈھیر ساری پلاننگز کی تھی، مایوس مہندی بارات ولیمہ پر نہیں، یہاں تو سب کو پتہ ہی نہیں کیا چلتی تھی۔ ساری سادگی میری شادی پر کرنی تھی؟ خیر، پھر تمہاری شادی کے ارمان تھے اور وہ بھی ارمان آنسوں میں بہہ گئے۔ وہ دنستہ بات چھوڑتے منہ بگاڑتے بولی تھی۔ اذہان مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ نکاح جیسے پاک رشتے سے پہلے بنایا جانے والا تعلق ضمیر ملامت جو کر رہا تھا۔ نام کیا ہے میری دیورانی پلس بھابھی کا؟ اب یہ تو بتا دو، وہ کپ لبوں سے لگاتے بولی تھی دنین۔ ریحا نے نام سنتے کپ سے لبوں سے ہٹاتے اسے دیکھا تھا۔ پورا نام مطلب اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ انجانے خدشے میں تھی۔ کیوں، تم نے اس کے باپ کا جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ بات ہوا میں اڑاتے بولا تھا۔ بتاؤ اذہان، پورا نام کیا ہے؟ وہ زور دیتے مضطرب ہوئی تھی۔ دنین حیدر۔ میں اس دن تمہارے قریب آؤں گا جب اپنی بدتمیزی کی معافی مانگو گی۔ روم میں جا کر میرے کپڑے نکالو۔ ریحا اذہان کو دیکھتے آہان کے لب و لہجے سے شرمندہ سی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ مزید غلط بول دے گا۔ غصہ پیتے اپنا کپ تھامے وہ اوپر لاؤنج سے ملحقہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ میری بہن اور بھابھی ہے بھائی۔ اذہان کو اچھا نہیں لگا تھا وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ ریحا کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میر سبطین کے بیٹے نے اس سے اس کی بہن کا ذکر کیا تھا وہ کتنا خوفزدہ ہوا تھا۔ ریحا کو تکلیف پہنچانا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب جب کہ وہ اس کی بھابھی بھی بن چکی تھی، میں اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا اذہان۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بے حد سنجیدہ تھا۔ اذہان کو بات چبھی سی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، وہ یہی سمجھا رہا تھا وہ اسے اس معاملے کو لے کر غلط سمجھ رہا ہے۔ جب تم اپنی ذمہ داریاں سمجھتے خود کو سدھار کر دکھاؤ گے، میری محبت ایسے ہی پاؤ گے۔ اذہان سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ رپورٹس پر نام تو مینشن تھا، کب رکھے وہ اس کے آنے سے پہلے دراز سے نکالے وہ چیک کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، تو کیا اذہان، یہ کیا کیا میں نے؟ وہ آدھا ادھورا دیکھتے اسے کیا بول چکی تھی۔ دنین حیدر تو کم از کم نہیں ہو سکتا تھا۔ دنین حیدر اتفاق تو کم از کم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے فضا میں گھٹن محسوس کرتے لان میں چلی گئی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے سیاہ کوٹ اٹھائے روم کی جانب بڑھا تھا۔
گہری نظریں خود پر پاتے پلکیں اٹھائی تھیں۔ وہ روم کی بالکنی میں کھڑا فون کان سے لگائے تھا۔ وہ اپنے دھیان ہی تھی جب بری طرح لان کی اطراف میں بنی راہداری پر پانی کی موجودگی سے فرش پر پھسلی تھی۔ احان جو فون پر بزی ہونے کے باوجود اس پر نظریں جمائے تھا، بری طرح اس کی چیخ سے اس جانب متوجہ ہوا تھا۔ ریحا کتنی بار تمہیں کہوں دھیان سے۔ اس کے مسلسل رونے پر نعیمہ پریشان ہوتے اسے چپ کرا رہی تھی، جبکہ ثانیہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ احان اس کے تماشے دیکھ رہا تھا جو پاؤں دکھانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نظر لگی میری بیٹی کو، بھی جان اس کے صدقے اتار رہی تھی۔ ریحا پاؤں دکھاؤ اپنا۔ وہ اب سامنے کھڑا ضبط ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں مجھے نہیں دکھانا، وہ نفی کرتے مسلسل اسے ڈرامے کرتی لگ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ میں اسے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، اب ڈاکٹر ہی اس کا پاؤں توڑیں گے۔ آخری لفظ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں گاڑے دھیمے سے بولا تھا۔ اسے لگا تھا وہ شرم سے مر جائے گی۔ سب کی نظروں سے بچتے وہ اس کی شرٹ میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ ڈرامہ کوئن شرمانے کے ڈرامے کیوں لگا رہی ہے؟ وہ لاؤنج کی حدود سے نکلتے اسے خود میں چھپے دیکھ بولا۔ آپ اتارے مجھے، شرم حیا ہے آپ میں یا بےعزتی ہے؟ وہ درد دبائے سرخ چھپا چہرہ اس کے سینے سے نکالے غصے سے چباتے بولی تھی۔ جس دن تم سے نکاح ہوا تھا حق مہر کی رقم تمہیں ادا کرنے کو بیچ دی تھی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر ڈالتے بولا تھا۔ پلیز رونا بند کرو یار۔ وہ ڈرائیو کرتے چڑھ گیا تھا اب آپ کی ہوں تو پتہ چلے۔ وہ سرخ نظریں لیے اسے اکسا رہی تھی۔ احان بس صبر کر کے رہ گیا۔ مجھے نہیں دکھانا پلیز۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر اس کے مسلسل تماشے جاری تھے، جبکہ فزیوتھراپسٹ بے بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ریحا دکھا رہی ہو یا خود توڑوں تمہارا پاؤں، احان نے اب غصے سے کہا تھا۔ نہیں دکھاؤں گی میں، سنا آپ نے؟ نہیں دکھاؤں گی میں، سنا آپ نے؟ پلیز گھر چلے، مجھے نہیں دکھانا۔ وہ خوفزدہ سی پڑے کھسکتی کہ وہ اس کی ٹانگ کھینچتے اپنی گرفت میں لیتے بولا تھا۔ خاموش، اب اگر چپ نہ ہوئی تو خود توڑوں گا تمہارا پاؤں۔ وہ خوفزدہ سے پرے کھسکی وہ اس کی ٹانگ کھینچتے اپنی گرفت میں لیتے بولا تھا۔ خاموش، اب اگر چپ نہ ہوئی تو خود توڑ دوں گا تمہارا پاؤں۔ وہ اس کے غصے میں لب دبا گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہی میری جان، بس چیک اپ کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے وہ ڈاکٹر کو اس کے پاؤں کی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ جھٹکے سے مجھے درد ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ تھامتے روتے نفی کرتے بولی تھی۔ احان نے اس کا ہاتھ تھامتے سر سینے سے لگائے رکھا تھا۔ 2 منٹ بس، میں تمہارا ساتھ ہوں نا۔ اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر لب جمائے تھے۔ ریحا کی چیخ نکلتی کہ وہ اس کی شرٹ مزید مضبوطی سے تھامے تھی۔ ڈاکٹر نے گرم پٹی سے بینڈیج کر دی تھی۔ فریکچر ہے، موو کرنے میں پرابلم ہوگی۔ ویسے کافی پیچیدہ ہے آپ کی بیوی، بہت زیادہ۔ وہ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ وہ مسلسل اسے ہنستے اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھتے جل بھن رہی تھی۔ گھر بھی اسے وہ روم تک بازو میں بھرے ہی لایا تھا، جبکہ ریحا کو لگ رہا تھا اس سے زیادہ شرمندگی اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ ثانیہ اور سکندر نے تو ڈنر بھی اس کے روم میں اس کے ساتھ کیا تھا۔ سب اس سے ملنے کے بعد روم سے جا چکے تھے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نام سوچتے شرمندہ سی ہوئی تھی اور پہلی دفعہ اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ ڈریسنگ پر اس کی چیزوں کے ساتھ اپنی چیزیں دیکھتے دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ پورے کمرے کو دیکھتے ہر چیز اپنی سی لگی تھی۔ چند ثانیوں بعد لائٹ آف ہوتے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اپنی سائٹ پر آتے لیمپ آن کرتے فون پر اسے بری طرح اگنور کرتے بزی ہو گیا تھا۔ اسے واش روم جانا تھا پر انا آڑے تھی، مخاطب کیسے کرتی؟ احان پر شدید غصہ تھا جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ پاؤں نیچے نہیں لگا سکی تھی۔ بے بسی سے اسے دیکھا وہ فون پر بزی ہونے کے باوجود اس کے ہر عمل پر نظر رکھتے بھی اسے اگنور کیے تھا۔ اب وہ تیزی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اللہ آپ جیسا بے حس شوہر کسی کو نہ دے جسے بیوی کی تکلیف میں دیکھتے سکون مل رہا ہے۔ بہت خوش ہیں نا آپ، بدلہ لے رہے ہیں نا مجھ سے؟ وہ بھیگے لہجے میں چہرہ اس کی مخاطب موڑے بولی تھی۔ اچھا تم تو بہت نیک پروین ہو۔ وہ فون رکھتے کونی کے بل ہوتے مسکراہٹ دبائے تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ جیسے فضول وکیل سے۔ وہ غصے اور بے بسی سے روتے مزید ایک قدم اٹھتی کہ وہ سرحد سے سہارا دے چکا تھا۔ ابھی فی الحال تمہیں اپنے کاموں میں میری سخت مددگار ہے۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتے واش روم تک لے جاتے بولا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ واش روم سے لاتے اسے بیڈ پر ڈالا تھا اور خود کروٹ لے چکا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ رپورٹ اذہان کی تھی؟ وہ چھت کو گھورتے سوچ رہی تھی۔ لائٹ آن کر دیں، مجھے بالکل اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ وہ لیمپ بھی آف ہوتے ہوش میں آئی تھی۔ اور مجھے لائٹ آن میں نیند نہیں آتی۔ خاموشی سے سو جاؤ۔ خاموشی میں اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ اندھیرے میں بالکنی سے آتی روشنی سے وہ کمرے میں ہلتے پردے چیزیں امیجینیشن کر رہی تھی۔ خوف سرایت کیے تھا۔ 2 منٹ تک وہ بے بس ہوئی تھی۔ اگلے لمحے کمفرٹ سر تا پاؤں لپیٹے گویا وہ خوف سے چھپ رہی تھی۔ وہ روم میں بند رہی تھی۔ اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ نور دھڑکتے دل سے دروازے میں بنے کی ہول سے لاؤنج میں چھائی خاموشی اور سنسنانی دیکھتے سکون سی بیڈ پر آ گئی تھی۔ وہ دکھتی آنکھوں اور خوفزدہ دل سے بیڈ پر پڑی تھی۔ چند پل بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح وہ گہری نیند سے کسمساتے کسی کے رونے کی آواز سے جاگی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 11 بجنے والے تھے۔ بھوک سے بری حالت سمیت اسے کسی کے رونے کی آواز مسلسل سن رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی جہاں چاروں جانب سناٹا چھایا تھا۔ کون ہے یہ؟ میں باہر جاؤں؟ اف خدایا، مجھے کسی طرح سکون دے دے۔ وہ بال سمیٹتے لڑکھڑاتے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے کوئی بچی رو رہی تھی۔ چند پل حیران ہوئی تھی۔ وہ مکس 2 سال کی بچی کون تھی؟ وہ سامنے دیکھتے حیرت میں تھی۔ غازیان کہاں تھا؟ بچی کس کی تھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کی جانب تیزی سے بڑھی تھی۔ بیبی، کون ہو آپ؟ وہ ارد گرد دیکھتے صوفے کے نزدیک پنجوں کے بل ہوتے اس کی گود میں فوری سے بھرتے بولی تھی، مما۔ وہ سفید بیبی شرٹ اور بلو جینز میں مبلوس بچی مسلسل روتے ایک گردان کر رہی تھی۔ اچھا مما کے پاس ہم چلتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہو تم آخر؟ غازیان، وہ خود سے بڑبڑاتے اسے گود میں بھرتے کچن میں گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ چھوٹی سی بچی اس کی طرح بھوکی ہے۔ گلاس میں دودھ نکالتے اسے پلایا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے خاموش ہوئی تھی۔ نور کو بے ساختہ پیار آیا تھا۔ مسکراتے وہ اس کے دونوں گال چوم چکی تھی۔ وہ خود ناشتہ زہر مار کرتے اس کو لے کر اس کے بیڈ روم میں تھی۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہو بیٹا؟ لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے مزید رونے لگی تھی۔ بش بش بیبی، کیا کروں؟ کیسے آئی یہ بچی یہاں پر؟ وہ اس کو سینے سے لگاتے تھپکے بولی تھی۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب وہ بچی روتے خاموش ہو چکی تھی۔ شاید نیند آ رہی تھی اور نور سے تھوڑی مانوس بھی ہو گئی تھی۔ اس کی سرخ شرٹ پر لگے بٹنوں سے کھیلتے وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ کبھی ہم پر بھی ایسی نظریں کرم کر دیں۔ وہ جو نیند میں اب خود بھی جھول رہی تھی، اس کی آواز سے پھٹی آنکھوں سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ شوز اتارتے گہری نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ نور کا دل چاہا تھا بھاگ جائے یہاں سے۔ وہ شرٹ لیتے باتھ روم میں جاتا کہ وہ سرعت سے اس بچی کو بستر پر لیٹاتے ڈگ بھرتے باہمت ہوتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ کیا شاور لینے کا ارادہ ہے میرے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ بات کرنی مجھے۔ وہ اس کی بے باکی پر ہمت کرتے ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ بات یا شک؟ وہ اس کی کمر جکڑتے بیڈ پر سوئی بچی پر نظر ڈالے اسے مزید سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال کرتے وہ بے جان پڑتے قدموں سے اس کی گرفت میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ بچی کس کی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بس جواب چاہتی تھی۔ کیا اس کی پہلے بیوی تھی؟ کیا وہ شادی شدہ تھا؟ یہ خیال اسے مفروض کر رہے تھے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی جس کے ماضی اور حال دونوں سے ناواقف تھی۔ کون تھا وہ؟ نور کو بے تحاشا وسوسوں اور خوف نے گھیرا تھا۔ تمہارے سارے مشاہدے اور خود سے میرے بارے میں طے شدہ مفروضے غلط ہیں ڈیئر وائف۔ اس کے کندھے پر پڑی بالوں کی چٹیاں ہٹاتے اپنے لمس سے اسے حال میں واپس لے آیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی۔ سارا دن پتہ بھی ہے بچی تمہیں کس کی ہے؟ کس کی بچی ہے؟ پھر کیوں لے کر آئے تھے اور چھوڑ کر خود غائب تھے؟ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ اسے دور دھکیلتے وہ چیختے بولی تھی، آہستہ، وہ ڈسٹرب کرے گی ہمیں۔ وہ کپڑے دور اچھالتے اس کا ہاتھ تھامتے پھر سے قریب کر گیا تھا۔ نور کو بے سکونی نے گھیرا تھا۔ رات کیا حرکت تھی؟ اپنے بال اس کی مٹھی میں جکڑے محسوس کرتے وہ اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی دھڑکن خود میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ آپ مجھے کل سے بابا کے گھر سے مسلسل اپنے رویے سے تکلیف دے رہے ہیں۔ غاز میں خوف زدہ تھی آپ سے، وہ بھیگتے لہجے میں بولی تھی۔ اور جو تم نے رات حرکت کی اس کا کیا؟ میں تمہارا حافظ تھا یا لٹیرا؟ آہستہ پلیز، وہ اٹھ جائے گی۔ اس کی تیز آواز سے وہ خوفزدہ ہوتے اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
پری سے دور ہوتے اس بچی کے پاس گئی تھی جو نیند میں پھر سے رونے کی تیاری میں تھی۔ وہ روتی کہ وہ اسے فوری گود میں لٹاتے تھپکنے لگی تھی۔ بہت محبت جاگ رہی ہے اس انجان کے ساتھ، اتنی محبت کبھی مجھ سے گہرا تعلق ہونے کے بعد میرے لیے تو نہیں جاگی تمہاری؟ نور نے نظریں اٹھاتے اس کو دیکھا تھا۔ کیا وہ بچی سے جیلس تھا؟ وہ بچی ہے غازیان، اس بچی کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ جانتی ہو یہ بچی کون ہے؟ اب وہ اس بات کے بعد اس کا عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے مجرم کی بیٹی ہے مس حالہ نور۔ نور اس کا تھپکتا ہاتھ یک لخت تھما تھا۔ وہ بے یقینی اور خوف سے زرد پڑتے اس کا چہرہ دیکھتے غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ششدر تھی، چند پل تک سکتہ ٹوٹنے اور وہ اس بچی سے فوری دور ہوتے بیڈ سے دور ہوئی تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے باپ کا چہرہ خود ہی فرض کرتے وہ چلائی تھی، آپ جانتے ہیں اس کو؟ غازیان نے اس کی ہوائیاں اڑا شدت سے زرد پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ کیوں لے کر آئے اسے پھر؟ وہ اتنی زور سے چلاتے بولی تھی کہ کچی نیند میں جاتی بچی گلا پھاڑتے رونا شروع ہو چکی تھی۔ نور، غازیان اس کی پھر سے غیر ہوتی حالت پر اس شخص کو کاٹ دینا چاہتا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ دروازے تک جاتی کہ وہ سرعت سے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اسے تھام چکا تھا۔ کیوں لائے اسے؟ اس کی گرفت میں بری طرح مچلتے وہ اپنے پیٹ پر باندھے اس کے ہاتھ جھڑتے بولی تھی، اس کے باپ سے تمہارا بدلہ لینے۔ وہ اس کی سلگتی سرگوشی اپنے کان میں محسوس ہوتے جی جان سے کانپی تھی۔ بدلہ؟ آر یو سیریس؟ تم پاگل ہو؟ دوزخ! وہ رخ اس کی جانب کرتے اس مسلسل روتی معصوم بچی کو دیکھ غازیان کی بات سے خوفزدہ ہوئی تھی، جو خاموشی سے فریش ہوئے بغیر روم سے باہر جا چکا تھا۔ میڈیکل کالج کے پاس بنے علاقے کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کو تیسری دفعہ دیکھتے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، بس ہائی روف آئی اور اس کو ڈھکے چہرے والے آدمی نے اندر ڈالا تھا۔ طیش میں آتے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ فون پر چند سیکنڈ پہلے چلتی ویڈیو پھر سے ریوائنڈ ہو رہی تھی۔ ویٹ! وہ ایک دم پرسکون ہوتے کلوز اپ کر گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ڈرائیونگ سیٹ سے ونڈو سے باہر نکلا ہاتھ وہ کلوز کر چکا تھا۔ کہاں دیکھی تھی یہ گھڑی؟ وہ دماغ پر زور دے رہا تھا۔ دماغ کی نسیں پھولتے اس کی سوچ اس مجرم کو سوچتے مفلوج تھی۔ دماغ کو پرسکون کرتے وہ میٹنگ سے پہلے جسٹس صاحب سے ملاقات چاہتے کنفرمیشن چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس شخص سے سچ گلوانا تھا۔ ہوش آتے وہ جگہ کا تعین کرتے اپنے ساتھ ہوئی اچانک واردات سوچ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مارکیٹ سے ضروری سامان لے رہا تھا جب کسی نے اسے بلایا تھا، اور پھر وہ آدمی اس کے ساتھ کیا کرتے اسے یہاں لایا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے قید رکھنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ خود کو کسی اندھیری سی بیسمنٹ میں بندہ محسوس کر رہا تھا، جہاں اس کی آواز در و دیوار سے ٹکراتے واپس پلٹتے اس کی ہلکی روشنی والی جگہ پر گونج رہی تھی۔ چند پل بعد قدموں کی چاپ سنی تھی۔ اسے سر جلتے چہرے پر تیز بلب کی روشنی بھی محسوس ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ سامنے جو شخص کو دیکھتے ششدر تھا۔ آواز نیچے! وہ چہرہ دبوچتے بولا تھا کہ اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ کتنی لڑکیوں کی زندگی آج تک برباد کی ہے۔ اس کے چہرے پر مارا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اسے بے ساختہ احساس ہوا تھا پولیس والوں کا ہاتھ کتنا وزنی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ بے رحم کتنے ہوتے ہیں۔ اس کی کالج سے آنے جانے کی ہر دن کی ٹائمنگ، اس کی ہر چیز کی روٹین، جسٹس تم سے بہتر کوئی اور کیسے کون جان سکتا تھا؟ صحیح کہا نا میں نے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہونٹ کے کنارے سے رستے خون سے بے بسی سے بولا تھا۔ جو سوال پوچھوں گا ایک سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا، ورنہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ پھنکارا تھا۔ 29 مارچ تم سپہر 3 بجے کہاں تھے؟ ماتھے پر پسینے کی بوندیں بلب کی تیز روشنی میں نمودار ہوئی تھیں۔ ڈے ٹائم کی ڈیوٹی پر، وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولا تھا۔ پھر جھوٹ؟ دوسرا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ڈیوٹی پر ہی تھا میں، وہ پر یقین لہجے میں چہرہ جھکائے بولا تھا۔ آئی ول شوٹ یو۔ کہاں تھے تم اس دن؟ وہ اس کے بال مسلسل جھوٹ سے کھولتے خون سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ تمہاری معصوم سی بیٹی اس وقت میرے قبضے میں ہے، بہت چھوٹی ہے وہ تو سوچو۔ وہ پسٹل سامنے ٹیبل پر رکھتے بولا تھا۔ اس شخص کا خوف سے برا حال تھا۔ میری بیٹی؟ تمہیں پتہ ہے میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ سوچو، اگر میرا دل چاہا تو میں اسے اس گن سے شوٹ کروں گا، اور اگر میرا دل چاہا تو اس کے نازک سے وجود کو چھت سے بھی نیچے پھینک سکتا ہوں۔ چوائس از یورز۔ وہ اتنا شفاق ہو سکتا تھا اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، وہ یہ سب کر سکتا تھا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ برا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ سکا تھا۔
جھوٹ، وہ گھر اپنی ماں کے پاس ہے، وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چلو یقین کرنے کے لیے ابھی تمہیں تمہاری پرنسس سے ملواتا ہوں ابھی۔ ہیلو بیبی گرل، سے ہائے ٹو یور بلڈی ایڈیٹ فادر، وہ خونخوار لہجے میں بچی سے بولا تھا۔ جہاں وہ دیکھ صدمے میں ہوا تھا، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر تنہا بند مسلسل شیشے کی طرف جاتی بچی رو رہی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو میری بیٹی کو، اس کا سانس تم گاڑی میں تنہا چھوڑ کر آئے ہو، وہ چیخا تھا۔ 2 منٹ ہیں منہ کھولنے کے لیے، وہ فون کی اسکرین آف کرتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے صرف جسٹس زبیر کی بیٹی کو کڈنیپ کیا تھا۔ وہ چپ ہوا تھا، وہ بھی آگے بک چپ ہونے پر طیش میں آیا، میر سبطین کے کہنے پر۔ میر سبطین، وہ زیر لب دہراتے بولا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ سمجھا تھا اس کا بیٹا اس کے پیچھے ہوگا، پر یہاں تو تم جانتے بھی ہو تم نے کیا حرکت کی ہے۔ پلیز، میں نہیں جانتا خالہ میڈم کے ساتھ مزید کیا ہوا تھا، پر سبطین صاحب نے اس لڑکی کو اپنے فارم ہاؤس میں رکھا تھا۔ ہاں، بس اتنا جانتا تھا، وہ اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، صرف جسٹس کو ڈروا دینا تھا۔ مزید مجھے نہیں پتا، خدا کے لیے اب رحم کرو۔ جس گھر میں کام کیا اسی کا نمک حرام کیا تم نے۔ اس کی مزید زندگی برباد کرنے کے لیے اس کو وہ میڈیسن لا کر دیتے رہے تم۔ میں تب ہی شک میں تھا، یہ کام ایک بالکل ان پڑھ انسان کر ہی نہیں سکتا جو اس کی نیند کی میڈیسنز کو نشے کی دوائیوں میں بدل دے۔ وہ ساری نارکوٹکس اور مارفین پروڈکٹس تھیں، جبکہ نور کے روم کی چیکنگ پر سائڈ ٹیبل پر ملی پرسکرپشنز پر اس نے نیند کی میڈیسن منگوائی تھی، جبکہ یہ ساری ہائی پوٹینسی کی میڈیسنز تھیں جو کم از کم عام بندہ نہیں جان سکتا تھا۔ سوچ بھی سکتے تھے تمہاری بھی بیٹی تھی، اب تم تب تک قید ہو جب تک وہ سارے حساب کتاب نہ دے دیں۔ ایک ٹھوکر مارتے وہ چلا گیا تھا، جبکہ وہ صرف اپنی بچی کے لیے خوف زدہ تھا۔ کیا کر رہے تھے نور کے روم میں؟ میں آپ کی بیٹی کا کوئی آوارہ عاشق نہیں بلکہ اس کا شوہر ہوں، سمجھے آپ؟ اچھی خاصی پورے گھر کی تلاشی لیتے، باہر لگے کیمروں کی ویڈیو لیتے وہ ان کے سامنے براجمان ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور وہ اس لمحے ان کے سامنے تھا۔ حالہ کیسی ہے؟ وہ سب بھاڑ میں جھونکتے بے چینی سے بولے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھی ہے، اب بات کی جانب آتا ہوں۔ آپ کو دھمکی بھرے لیٹرز میر سبطین کے بیٹے کے آتے تھے، لاسٹ کیس وہی تھا آپ کا۔ وہ اس کے تنے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ آپ کو نور کی کڈنیپنگ کی رات اس کی کال آئی تھی، یا اس کی میر سبطین سے آپ کے گھر کوئی ملاقات ہوئی تھی کیس کے حوالے سے؟ کیا بکواس ہے یہ، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں یا نہ؟ وہ بات پر زور دیتے بولا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فی الحال مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ وہ لاؤنج سے اٹھتے جب اس کی دھاڑ سے پلٹے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں جسٹس صاحب، وہ چیخا تھا۔ آواز نیچی کرو اپنی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ نظریں چرائے گرائے تھے۔ وہی بکواس جو آپ کی بیٹی نے اور میری بیوی نے بھگتی ہے۔ بتا رہے ہیں مجھے یا؟ ہاں، کیا کرتا بتاؤ تم مجھے، کیا کرتا میں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ دھمکی میرے لیے وبال جان بنے گی۔ وہ ڈہ گئے تھے۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی تب صحیح بتا دیتے تو کیا جاتا آپ کا؟ وہ سر تھام کے رہ گیا تھا۔ کیا حال ہے جسٹس صاحب؟ کون ہو تم؟ میری بیٹی تمہارے پاس ہے، دیکھو تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، پر حالہ کو چھوڑ دو۔ وہ پہلی رات کی فون کال پر ہی خاموش رہے تھے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ سامنے ہے میرے، بالکل بے بس سی میرے رحم و کرم پہ۔ دیکھنا چاہو گے؟ اس کی کرسی پر بندھی ویڈیو سینڈ کی تھی۔ آئی ڈو، پلیز میری بیٹی کو کچھ نہیں کرنا۔ میں نے سیکرٹ ایجنسی سے رابطہ کیا لیکن وہ میر سبطین جان گیا تھا۔ میں تمہارے بیٹے کے کیس سے وڈرا کرتے استعفیٰ بھی دے دوں گا، لیکن اب دیر ہو گئی ہے، تم کیس بھی چھوڑو گے۔ اور دانستہ قہقہہ لگاتے وہ کال کاٹ چکا تھا، لیکن وہ مخص دھمکی ہی دے رہا تھا جو حقیقت کا روپ دھار جانی تھی۔ وہ خود بھی انجان تھا، اگر تب آپ صحیح سے بتا دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ حالانکہ عزت زیادہ میٹر کرتی تھی میرے لیے، میں نے خاموشی رہنے میں عافیت جانی۔ بچا لیا آپ نے اس کی عزت؟ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ کاٹ ڈالوں گا میں اس میر سبطین کو اور اس کے بیٹے کو۔ وہ معاف ہوتے کھولتے خون سے اٹھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ نان جار، تم سوچ بھی سکتے ہو تمہاری حرکت کا پتہ چلا تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ وہ اس کے روم میں آتے گھرائے تھے۔ وہ سارا سچ جاننے کے بعد اس لڑکی کو اس کے گھر شرافت کا مظاہرہ کرتے بھیج چکے تھے۔ میں نے صرف اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے 1 آدھ دن قید رکھنا تھا، لیکن تم نے؟ وہ سر تھامتے بیٹھے تھے جو اس کی کرتوت جان گئے تھے۔ اب آپ خود ساز و سامان تیار کیے رکھے ہوں تو کون کمبخت تھا جو اپنی رات حسین نہ کرتا؟ میں مری سے اسی شام لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاکس تھی تو وہ واپس آ گیا تھا اور خوش نصیبی سے ڈائریکٹ فلائٹ فارم ہاؤس چلا گیا۔
اور اسے تو رکھا بھی آپ نے باقاعدہ میرے زیر استعمال روم میں تھا۔ اب شیطان تو اس عمر میں غالب آ ہی جاتا ہے، وہ اصلی لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوئے، سوئچ آن کیے تھے، سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ وہ پلٹتے ہک بک تھا، سامنے وہ کرسی پر بندھی سارے سامان حشر کے ساتھ ڈھلکی گردن سے ہوش و حواس اس سے بیگانی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں مسلتے اس کی جانب گیا تھا۔ او مائی گاڈ! اس کے چہرے کے نقش چھوتے حقیقت میں اس لڑکی کا ادراک ہوتے جیسے شیطانیت اس لمحے سوار ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ عجب خواہشات رات کے پہر جاگ چکی تھیں۔ کام ڈاؤن دانیال سبطین۔ گہرا سانس لیتے اس کا گلے میں جھولتا دوپٹہ مٹھی میں جکڑا تھا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ وہ فارم ہاؤس میں موجود اپنے باپ کے خاص بندے کو فون جھپٹتے بولا تھا، جو پچھلی سائٹ پر کھڑا اس افتاد میں بوکھلایا تھا۔ میر صاحب کو دانیال صاحب، وہ جھکے سر بولا۔ کیوں ڈیڈ کو کیوں؟ وہ فون آف کرتے اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔